السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ نیو ویور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا کیسا ہے۔ اس کا جواب سنتے ہیں ہم۔ جواب جاننے سے قبل یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اسلام میں قمری نظام، جسے ہم اسلامی طریقے کہتے ہیں، اسلامی مہینے کہتے ہیں، اس قمری نظام و اوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان سے قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے ہی مراد ہیں، اور ان کو ہی اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکام، عبادات و معاملات، مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، ریاضت، بلوغ وغیرہ بھی انہی پر مبنی ہیں۔ نیز قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنے نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان اس کا اعتبار کریں۔ رہی صورت مصولہ، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی اطاعت کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر، بلند آواز سے ڈیک لگا کر، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور مسلمان اور دوسرے لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ نئے سال کی آمد کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ مہینوں کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، پارہ 10، سورہ توبہ، آیت نمبر 36، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس کے تحت معالم التنزیل میں ہے ترجمہ، اس سے مراد قمری مہینے ہیں جن کے ذریعے مسلمان اپنے روزوں، حج، عیدوں اور تمام امور کا حساب لگاتے ہیں۔ قمری نظام الاوقات کو لوگوں کے لیے وقت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 2، سورہ بقرہ، آیت 189، ترجمہ کنز الایمان، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نصفی میں ہے، یعنی علامات جن سے لوگ اپنی زراعت، اجارہ، قرض اور دیون کی ادائیگی، روزہ، افطار، عورتوں کی عدت، ایام حیض اور حمل کی مدت وغیرہ کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور۔ اس کے ترک میں انسان کی عافیت اور فلاح و کامرانی کا سامان ہے، چنانچہ شراب کے متعلق قرآن عظیم میں ہے، پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 90، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا
کہ تم فلاح پاؤ۔ یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند بازار میں ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ اور گانوں کے متعلق سنن ابو داؤد و شعب الایمان میں ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے، ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارا، دو تارا، ہارمونیم، چنگ، تمبورا بجانا، اس طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کو پردے کا تاکیدی حکم دیا اور بے پردگی سے منع فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 سورۃ النور آیت 30 اور 31، ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے۔ مروجہ آتش بازی جو شادی بیاہ، شب برات اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کی جاتی ہے، حرام ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی طرح بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے موقع پر ہلر بازی یقیناً مسلمانوں کی اعداء کا باعث بنتی ہے، جبکہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ون ویلنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 195، ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کریمہ کے تحت نور العرفان میں ہے، معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بھی بچنا فرض ہے، جیسے خودکشی کرنا، بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، زہر کھانا، طاعون کی جگہ وغیرہ جانا۔ ساتھ ہی ساتھ ون ویلنگ قانوناً بھی جرم ہے، اور قانونی جرم کا ارتکاب شرعاً ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، کسی ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو اور جرم کی حد تک پہنچے، شرعاً بھی ناجائز ہوگا، کہ ایسی بات کے لیے جرم قانونی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی روا نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ جی تو اس سارے فتوے سے یہ پتہ چلا کہ نیو ایئر جو عیسوی سال ہے 2022 یہ جو شروع ہو رہا ہے، اس کی ہم خوشی منا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ پاک ہمیں ہر خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہماری واٹس ایپ پر براڈ کاسٹ سروس کو ضرور جوائن کیجئے۔ نمبر نیچے چل رہا ہے، اس کے اوپر ایڈ کا میسج بھیجیں اور ہمارے واٹس ایپ براڈ کاسٹ سروس میں جوائن ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔